کریمی صاحب، اب جہاں انصاف کے معاملات پر ہم نے بات کر لی، تھوڑا سا والدین کی جانب بھی آتے ہیں۔ بچوں کے تحفظ کو اگر دیکھا جائے تو ان کے تحفظ کو سامنے رکھ کر بھی فی زمانہ کیا والدین کو اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ معاشرے کے اندر جب انصاف نہ ہو، اس کے بعد میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کا اثر صرف اس کی ذات تک ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نہیں، فرمایا جب کسی معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے، حتی الحبارہ لتموت فی وقرہا لظلم ظالم، ظالم کے ظلم کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے پرندے گھونسلوں میں ہوتے ہیں وہ بھی دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر جو اس کی معیشت اور اکنامک سسٹم ہے اس پہ کتنا فرق پڑتا ہوگا۔ اس کا مطلب جب ظالم کا ظلم بڑھتا ہے، آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہوا، یہ سب کنڈیشن اسی لیے ہیں کہ آج جو پیسے والا ہے وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر جرم کرنے کے بعد آزادانہ پھرتا ہوا نازاں ہوتا ہے، وہ تو سر فخر سے بلند کر کے پھرتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو ہم دبا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دانے تک پہنچا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے جی، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام سے ہم یہ بات والدین تک پہنچائیں، پیرنٹس کو اپنی اولاد سے گیپ ختم کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں بہت سے اصول سکھائے ہیں۔ جہاں اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے، وہاں جب اولاد بلوغت تک پہنچے، اپنے پختگی کی عمر تک پہنچے، تو سن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے ان کو وہ ساری کی ساری باتیں بتا دی جائیں جس کی وجہ سے ان کو پریکٹیکل لائف میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم باقی ساری فیسلٹیز دے دیتے ہیں، ساری باتیں اپنی اولادوں کے سامنے کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہوئے ہم شرما جاتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر بندے سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو گھر کا سربراہ ہے اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا۔ آج ہم نے باقی تمام تعلیمی امور کے لیے لاکھوں روپے اپنی اولاد پر لگا دیا، لیکن تربیت میں ہم نے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا، جس کی وجہ سے آج یہ پرابلم کریٹ ہوئی۔ لہذا بچے بچیاں جب تک بلوغت تک نہیں پہنچی، آپ ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں کہ شام کو کوئی وقت نکالیں، وگرنہ ہفتے کے بعد ان سے ساری چیز پوچھیں کہ جو ڈرائیور جاتا ہے اس کا آپ کے ساتھ کیا رد عمل ہے، کلاسز میں اگر آپ بچوں میں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیا رد عمل ہے، محلے میں آپ کا کیا رد عمل ہے۔ اور میں یہ بات ضرور عرض کروں گا اس پروگرام میں، ہم جب محلے کے اندر کوئی دوست بنائے تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں بیٹا یہ اچھا دوست نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، تو ہم اس بچے کی فیس بک کیوں نہیں چیک کرتے، ہم اس کی واٹس ایپ کیوں نہیں چیک کرتے کہ وہاں بھی تو اس نے فرینڈز بنائے ہیں؟ کیا ہم اس چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں؟ جب سے ہم نے اولاد کا چیک اینڈ بیلنس چھوڑ دیا، ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہے، وہ تو ابھی ناپختگی کی عمر ہے اور چڑھتی جوانی میں وہ کوئی نہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، جس کا بعد میں خمیازہ اولاد کا والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اتنی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ اپنی بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے نہ گھبرائیں۔ اگر یہ گیپ ختم ہو جائے گا تو بہت سی برائیاں جو آج معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ممکن ہے وہ برائیاں بھی ختم ہوں گی اور اولاد کی تربیت بھی ہوگی۔